پاکستان افغانستان سے ہار گیا اور اب ورلڈ کپ میں رہنے کی یا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل سیمی فائنلز کوالیفائی کرنے کی جو اپرچونٹی ہے آپ کو صفر کے قریب ہی نظر آتی ہے کہ بہت ہی سپیریئر میچز ہو تو جس کے ذریعے ہم کوالیفائی کر پائیں تو کر پائیں. ہار جیت ہوتی رہتی ہے، جملہ ہم نے بہت مرتبہ سنا ہے اور اپنے بارے میں کہا بھی ہے، کیونکہ ہم ہارتے بھی ہیں اور ہم جیتتے بھی ہیں. لیکن کل کی جو ڈیفیٹ ہے وہ خالی ڈیفیٹ نہیں ہے. اس کی میں وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ افغانستان نے، ان کا حق بنتا ہے سیلیبریٹ کرنے کا، لیکن جیسے اس کو انہوں نے ایک سفارتی معاملے کے اندر کنورٹ کر دیا. جب افغانستان یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ جیت جو ہے نام کی ہے ان لوگوں کی جن کو پاکستان نکال رہا ہے اپنی سرزمین سے اور واپس بھیج رہا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ صرف سپورٹس نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جو وینیو ہے، جو ہوسٹ کنٹری ہے وہ ہندوستان ہے. اس کا ایک سمبلزم بہت بڑا بنتا ہے کہ ہندوستان کے اندر افغانستان سے ہارنا اور اس کے بعد عملاً ورلڈ کپ سے باہر نکلنے کے قریب ہو جانا ایک بہت بڑا دھچکا ہے. بہت سے تجزیے ہم اس کے اوپر سن رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کو نام لے کے لتاڑا بھی جا رہا ہے. بعض جگہ پر تنقید بالکل آپ کو جائز نظر آئے گی. جو ایونٹ کو دیکھیں، اگر آپ پاکستان کی فٹنس کا معیار دیکھیں، آپ پلیئرز کی مینٹل اپروچ دیکھیں، آپ بالرز کو دیکھیں، تو آپ کو ہر جگہ پر غلطیاں اور خامیاں نظر آئیں گی. لیکن جس طرح وہ کہا جاتا ہے کہ جو جیتنے والا ہے وہ اپنی غلطیوں کو چھپا جاتا ہے، جو ہارنے والا ہے وہ اپنی اچھائیوں کو بھی بیان نہیں کر سکتا. تو جب ہار ہو جاتی ہے تو تمام کا تمام ایکسپوجر جو ہے وہ ہوتا ہے ان غلطیوں کا، ان خامیوں کا، جس کے بارے میں پہلے لوگ بات کرتے رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے ٹورنامنٹ کے درمیان میں ٹھیک نہیں ہو سکتی، ہم سب کو پتہ ہے. یہ ٹورنامنٹ سے پہلے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ایک آرگومنٹ بہرحال میں دے سکتا ہوں کہ چلے پاکستان کے نظام میں تو بڑی خامیاں ہیں، لیکن انگلینڈ کو دیکھ لیں. انگلینڈ میں تو کوئی نظام کی خرابی آپ کو نظر نہیں آتی، وسائل بھی ان کے بڑے ہیں، وہ پلاننگ بھی بڑی کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے گورے کلچر کا کیسے وہ، تو انگلینڈ کی ٹیم کے ساتھ کیا ہوگا. لیکن اس آرگومنٹ کو آپ خاص حد سے آگے نہیں چلا سکتے. ان کی ہار کی وجوہات اور ہماری ٹیم کی مسلسل غیر یقینی والی کیفیت میں بہت فرق ہے. نتائج آپ کو ایک جیسے نظر آتے ہوں گے لیکن ان کے محرکات مختلف ہیں. تو ہم صرف اپنی محرکات پر فوکس کرتے ہیں. تو یہ معاملات، فیلڈنگ کے معاملات، فٹنس کے معاملات اور کمبینیشن کے معاملات، جس کے اندر بالنگ کمبینیشن بھی ہے اور بیٹنگ کمبینیشن بھی ہے، یہ ٹورنامنٹ سے پہلے بہت مرتبہ زیر بحث لائے جا چکے ہیں. جو آپ اسکواڈ لے کے جائیں گے، اسی اسکواڈ کے اندر سے آپ نے کمبینیشن کریٹ کرنا ہے. تو اگر آپ اسکواڈ ہی آپ نے ایسا بھیجا ہے جس کے اندر کمبینیشن بنانے کی گنجائش کم ہے تو ذرا ریسٹرکٹ ہو جائیں گے. بابر کے اوپر بہت تنقید ہو رہی ہے. ذاتی طور پر مجھے اس کا بڑا دکھ ہے. بڑے پلیئر کے اوپر تنقید ہوتی ہے، ظاہرہ جتنا آپ سے لوگ پیار کرتے ہیں اور توقعات آپ سے وابستہ کرتے ہیں اسی کے برابر تنقید بھی ہوتی ہے. لیکن خاص حد سے زیادہ آپ بابر کو سنگل آؤٹ نہیں کر سکتے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بابر نے بعض جگہ پر فیصلے ٹھیک نہیں کیے ہیں، ایک میچ کے اندر اس کے پاس اچھے بالرز تھے، ان سے اس نے پورے اوور نہیں کروائے ہیں، یا وہ اس طریقے سے آپ کو موٹیویٹ کرتا ہوا نظر نہیں آتا. یہ چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں ایک ہارے ہوئے میچ کے تناظر میں. لیکن بابر نے کچھ آپ سے کھینچ کے تو کپتانی لی نہیں، تو آپ اس کو نا کپتان بنائیں. پلیئر وہ بہت اچھا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کپتانی کرتے ہوئے زیادہ برڈن کا شکار ہے اور اس کی بیٹنگ متاثر ہو رہی ہے، تو دنیا میں پہلا پلیئر تو نہیں ہوگا جس کو آپ نے کپتانی سے پرے اس وجہ سے کیا کہ وہ اپنی گیم جو ہے وہ ٹھیک کر پائے. تو یہ مینجمنٹ کے فیصلے ہوتے ہیں. چونکہ اب اتنا بڑا دھچکا ہمیں ملا ہے ایموشنلی، کرکٹ کے ساتھ کروڑوں لوگوں کے ایموشنز جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور میں وسیم اکرم کو سن رہا تھا، اس نے بالکل ہی ٹھیک بات کی کہ یہ جو نیشنل موڈ ہے اس کو اپ اینڈ ڈاؤن کرتا ہے. تو یہ نیشنل موڈ کو اپ اینڈ ڈاؤن کرنے والی جو سپورٹ ہے، اس کے اندر سے جب آپ افغانستان کی طرف سے جو سگنلز آتے ہیں جیت کے بعد اس کو دیکھیں، اور ہندوستان کے اندر جو سیلیبریشنز ہیں اس کو دیکھیں، اور اپنے ارمانوں کا خون ہوتے ہوئے دیکھیں کہ ہم ورلڈ کپ جیتیں گے یا سیمی فائنلز یا فائنل میں کوالیفائی کریں گے. یہ اپنی ٹیم کو اچھا نہ کھیلتے ہوئے جو آپ کو دھچکا لگتا ہے، آپ ہار جائیں لیکن گیو اٹ یور بیسٹ شاٹ، وہ نظر نہیں آیا. اور جب آپ یہ باتیں دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو بڑا سوال اٹھانا پڑتا ہے تو مسئلہ کہاں پہ ہے. مسئلہ میں آپ کو بتا دوں، مسئلہ افراد کا نہیں ہے، مسئلہ افراد زدہ نظام کا ہے. آپ نے اگر نظام کو افراد کے ذریعے چلانا ہے، اگر آپ نے اس کو ایک پولیٹیکل ریلم بنانا ہے جس کے اندر آپ نے میرٹ کے بجائے ہر جگہ کے اوپر اکراس دا بورڈ سیاسی معاملات کے ذریعے فیصلے کرنے ہیں، تو پھر تو نظام ایسے ہی چلے گا. آپ نے اگر میرٹ اورینٹڈ نظام بنایا ہے
تو پھر آپ کو اس میں سے میرٹ نظر آئے گا. میرٹ ڈیفیٹ ہو سکتا ہے کبھی کبھی انگلینڈ کی صورت میں آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن اس میرٹ کو باؤنس بیک کرنے میں بہت آسانی ہوگی. ہمارے یہاں پہ سیاسی بنیادوں پر, ذاتی بنیادوں پر نظام کو ایک طویل عرصے سے چلایا گیا. اس نظام کے اندر بھی اتنی خامیاں ڈیولپ ہو گئی ہیں کہ جب تک آپ نے اس کو مکمل طور پر اوور ہال نہیں کیا تو خدشہ یہ ہے کہ جو حال ہاکی اور اسکواش کا ہوا پاکستان کے اندر وہی کرکٹ کا بھی ہوگا. آپ اس کے اندر انویسٹ کرتے رہیں گے. پاکستان میں پلیئرز کی کمی نہیں ہے. میں آپ کو حیران کن ایک اسٹیٹسٹک دے سکتا ہوں. جو نیدرلینڈ ہے اس کے اندر صرف 6400 کرکٹر رجسٹرڈ ہیں. سارے نیدرلینڈ کے اندر 6400 کرکٹر رجسٹرڈ ہیں. لاہور ڈویژن کے اندر اس سے زیادہ کرکٹر رجسٹر ہوں گے. آپ چلے جائیں کراچی کے 4 گراؤنڈز کے اندر تو اتوار والے دن آپ کو 6400 سے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ 4 پارکس کے اندر کرکٹ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے. پاکستان کا کوئی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ کرکٹ نہ ہو رہی ہو. تو یہ نمبرز کو اگر آپ دیکھیں, نیدرلینڈ کی آپ پرفارمنس دیکھیں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ کون سی ٹاپ 4 کے اندر آ گئی ہے, لیکن آپ ان کا سائز, ان کی نیشنل جو سپورٹ ہے وہ ساکر ہے. اور جس سے مراد یہ ہے کہ 4600 لوگوں کے علاوہ نیدرلینڈ میں جب وہ میچ جیت رہے تھے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہوگا. کوئی پیٹرنیج نہیں ہے, کوئی پریولیج نہیں ہے اس قسم کا, ماسوائے اس کے جو نظام آپ کو دیتا ہے, لیکن پھر بھی یہ پرفارم کرتے ہیں. انہوں نے نظام اپنا ٹھیک بنایا ہوا اور انہوں نے پرفارم کر کے دکھایا. افغانستان کی طرف آپ دیکھیں, ان کا ایک پیشن ہے, ان کی ایک ڈیڈیکیشن ہے, باوجود اس کے کہ انہوں نے میرے خیال میں ذرا کم ظرفی کا ہی مظاہرہ کیا اس طرح کی باتیں کر کے. لیکن چلیں ٹھیک ہے, اب اپنی جیت کو جس طرح بھی وہ استعمال کرنا چاہیں, لیکن ہمیں یہ بھی ایکنالج کرنا پڑے گا کہ ہم اس کو ہمیشہ سمجھتے آ رہے تھے کہ T10 کی ٹیم ہے, T20 کی ٹیم ہے. وہ 250 سے اوپر رنز نہیں کرتی 50 اووروں کے میچ کے اندر. 250 سے اوپر انہوں نے رنز کیے ہیں. طویل انہوں نے ایک پارٹنرشپ بنائی ہے, بہت دماغ کے ساتھ کھیلیں. پھر انہوں نے ایک نیا لڑکا کھلایا انٹیسٹڈ مٹیریل جس نے آؤٹ بھی کیے ہیں. تو وہ کسی گیم پلان کے ساتھ اس گیم کے اندر آئے تھے اور انہوں نے گیم جیت لی. تو آپ ٹورنامنٹ کے اندر اگر آپ گیم پلان کے ساتھ نہیں جائیں گے, اور گیم پلان جو ہے وہ نظام کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اگر آپ نظام ویسا ہی رکھیں اور اس کے بعد گیم پلان کرتے رہیں تو اس گیم پلان کا کوئی اثر نہیں ہوگا. یاد رکھیں کرکٹ کے اندر یا کسی بھی کمپیٹیو سپورٹس کے اندر ماضی کاؤنٹ نہیں کرتا. افغانستان نے یہ پروو کیا ہے, نیدرلینڈ نے یہ پروو کیا ہے, اور اگر ماضی کاؤنٹ کرتا ہوتا تو ویسٹ انڈیز کی ٹیم جو ہے آج ورلڈ کپ کھیل رہی ہوتی. وہ ورلڈ کپ کوالیفائی نہیں کر پائے. زمبابوے کی ٹیم جو ہے ورلڈ کپ کھیل رہی ہوتی, وہ آئے نہیں ہے اس ورلڈ کپ کے اندر. تو ہم تو صرف یہ کہیں گے کہ آپ جتنی مرضی تنقید کر دیں, بہت ساری تنقید جائز بھی ہے, لیکن جب تک آپ نے اس نظام کو جو کہ مکمل طور پر ہالو ہو چکا ہے, کیونکہ اتنے عرصے سے اس کی مینیپولیشن جاری ہے, اس کے اندر پرچی جاری ہے, اس کے اندر یہ ایک قسم کا آپ سمجھیں کہ چھوٹا سا ریئل اسٹیٹ والا مافیا بن گیا ہے, جس کے اندر فائل چلتی ہے اور بس کام ہو جاتے ہیں اور منیمم آؤٹ پٹ آ جاتی ہے. اگر آپ نے ایسے اس کو رکھا تو یہ نظام ایسے ہی نتائج مسلسل ڈیلیور کرتا رہے گا. پلیئرز کو میں مورد الزام اس حد سے زیادہ نہیں ٹھہراتا جو ان کا حق بنتا ہے, جو تنقید ان کے اوپر ہونی چاہیے. فٹنس لیول جو ہے وہ ایک انڈیویجول فیل ہے. یہ بورڈ کا کام نہیں ہے آپ کو فٹ کرنا, یہ آپ کو خود اپنا آپ کا معیار ہوتا ہے. وراٹ کوہلی کو کوئی بورڈ دھکا دیتا ہے کہ جا کے 3.5 گھنٹے جم کرے, اور جو میچ کھیلنے کے لیے آتا ہے وہ جم کر کے میچ کھیلتا ہے. پرانے زمانے میں اگر آپ پلیئرز کو اٹھا کے دیکھیں تو ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب وہ 0 پر آؤٹ ہوتے تھے تو وہ پھر 400 بال کھیلتے تھے. جس دن وہ 200 رنز کرتے تھے تو اس دن وہ 800 بال ایکسٹرا کھیلتے ہوتے تھے, کہ تاکہ ہمارے ذہن میں یہ نہ رہے کہ ہم نے 200 رنز کر لیے تو اب ہمیں پریکٹس کی ضرورت نہیں ہے. تو ذاتی معیار آپ نے مقرر کرنے, اگر آپ وہ ذاتی معیار مقرر نہیں کریں گے تو انڈیویجول پرفارمنس نیچے جاتی رہے گی. بہرحال جو بلیم ہے اسکوئرلی دیٹ گوز ٹو دا سسٹم اوور ہال کر لیں, ورنہ ایسے نتائج جو ہیں وہ روٹین بن جائیں گے.